knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our live transmission, Path to Success. And today's topic is about the modesty. And remember, one of the way to path to success is modesty. Alhamdulillah, today we have our Waqar Bhai Zanat Khan, and inshallah will be honored once again our beloved Rukn Shura today in our episode حاجی عبدالحبیب اتاری ویری سون انشاءاللہ عز و جل. بہت جلد آج ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ رکن شورا کرم فرمائیں گے حاجی عبدالحبیب اتاری. تو بالکل سلسلہ دیکھتے رہیے آخر تک. کال آپ بھیج سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں, لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے موڈسٹی, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آج کا جو کوشچن ہوگا وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا, اور جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ قرآن دازی کے ذریعے آج ایک خوش نصیب کو انشاءاللہ انعام بھی دیا جائے گا. مکتبۃ المدینہ کی جو بک ہوگی. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں. شعب الایمان والیوم 6 پیج 471 حدیث نمبر 8944. The beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, when those who love each other for the sake of Allah azza wa jal meet and shake hands and recite salat upon me, so their past and future sins are forgiven before they separate from each other. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah azza wa jal, we will start with the recitation of Quran Pak and the Kalam. Inshallah, we have our English Muballigh from London studio today, Rizwan Attari. Rizwan bhai, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shah sahab, how are you doing? You okay? Alhamdulillah Rabbil Alameen ala kulli hal. Welcome, Ji Ayanu, Khush Amdeed, Marhaba. Inshallah, Rizwan bhai will start with the Tilawat Quran Pak, and inshallah, then our Waqar bhai will recite a beautiful kalam. In the meantime, inshallah, hopefully we will start getting the blessing of Rukn Shura Haji Abdulhabib Attari also, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. سبحان اللہ.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. خیر بھائی صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی. کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ انشاءاللہ عز و جل جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. کیا بات. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. سبحان یہ مل کے اس کلام میں شامل ہو جائے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی. مل کے بولو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا. ثانی محمد ارے ثانی تو بڑی چیز ہے. سایہ نہ ملے گا بولو جیسے میرے سرکار ہیں. ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو سب اہل سخن میں نے ارے حیرت میں کڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہیں. بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. کہندیے حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. 14ویں دا چن تے عرشاں دا تارا
قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا تے تیرے جایا آقا میں لبا دیتا جے ہووے کوئی مینو تے ہے بس نہ پتا سونیا تیرے جایا کوئی نہیں بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے آقا دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اج سکھ متران دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اج سکھ متران دی بدیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مک چند بدر شاشانی ہے مت چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہیں مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں تے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اے مشتاقیاں کتھے جاڑیاں بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سما کو سمک میں کا نشان تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محل پہ ایسے منن یہ امن و امان
تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ اب نعم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سینے یہ سترے بتا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو ارے پھیر دیا اور گئے ہوئے دن کو اثر کیا آقا یہ تاب و تبا تمہارے لیے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا ارے گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا ارے گنبد نہیں کوئی گنبد تو بہت ہیں مگر خضرا نہیں کوئی ہاں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی Subhan Allah, Subhan Allah. Dear viewers of Madani channel, today's our topic is about the modesty. And remember, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, if you do not possess modesty, then do whatever you like. جی ہاں، اگر حیا ہی نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو. اور آج جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک مین ریزن یہی ہے کہ جب حیا نہیں ہے تو پھر جو چیز آتا ہے وہ کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ موڈسٹی، اس کی کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، اور اموڈسٹی جو بے حیائی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ رضوان بھائی اس وقت لندن اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں. ہمارا آج کا جو کوشچن ہے اس کو اناؤنس کر دیتے ہیں. اور آج کا جو کوشچن ہے جو ہمیں مجلس نے دیا ہے، approximately how many times did the Prophet sallallahu alaihi wasallam offer Jum'ah salah؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے جمعے ادا فرمائے؟ بڑا ایزی کوشچن ہے. تو لائنز اوپن ہے، یو کین سینڈ وایا واٹس ایپ میسیج، یو کین ریکارڈ یور کالز، اور آپ ٹیکسٹ میسیج بھی بھیج سکتے ہیں. نمبر اسکرین کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری خوش قسمتی کہ ویری سون ویل گیٹ دا بلیسنگ آف رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لائیں گے اور اپنے مدنی پھول دیں گے. ویل اسٹارٹ ود رضوان بھائی. رضوان بھائی، وائس جی رضوان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی I can hear you now. I can hear you. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Jazakallahu khaira. Thank you so much, Shah Sahib. You've given once again an opportunity to speak, to earn good deeds. Alhamdulillah. Today I think it will be a good idea to talk first about the definition of haya. What is haya itself? That's very important. My dear viewers of Madani Channel, because we'll be learning and listening this term time and time again in today's program, what is modesty? I think it'll be a very good idea to speak about it, what actually haya is. It is a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. It has been reported to have said, Al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan wal haya'u shu'batun min al-iman. Meaning that there are 70 branches of iman, and haya is one of those branches. So Sayyid Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala alayh, he mentions in the sharh of this hadith that a person, when he performs good deeds, apparently, and he just says from his tongue that I've got haya, I've got sharam, I've got shyness, modesty, it's not enough. Rather, a person should protect himself from sins. That is the actual haya. And you have to protect your head from doing sajda in front of other than Allah tabarak wa ta'ala. You have to protect your mind from ill thoughts. Then further it has been mentioned that you have to protect your mind, your heart from takabbur, from riyā, from showing off, from having arrogance and takabbur. Your eyes, your ear, your tongue, they should be protected from all sorts of sins. You should protect yourself from sinning, listening to haram, watching haram, talking haram. And this is the haya of your head. And then you have to protect your stomach from haram. And you have to protect your chastity, your honor, your respect, your private parts from committing adultery. And dear respected viewers of Madani Channel, further, we have to protect ourselves from carnal desires also. And this is only possible from the rahmah of Allah tabarak wa ta'ala and from the karam of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. So this is very important. And what is haya? Haya protects oneself from committing sins. It protects us from committing sins. There could be two reasons. One, a person gets protected because of the people who are around him. He shies with them. And because of those people, he does not commit sin. And one haya is a person does not commit sin because Allah is watching. And that is the next level. That is a different level. My dear respected viewers of Madani Channel, alhamdulillah, both of them are important. But as Shah Sahib said earlier, if a person does not possess haya, so then he can do whatever he wants. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, if you do not possess haya, then do whatever you want. I think now we come to know that this haya plays a vital role, an important role to protect oneself from haya. But if person does not possess haya, then he will indulge himself into sins. He will commit so many sins and he will have no care whatsoever. माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त रिजवान भाई ने एक्सप्लेन किया है. नो डाउट, जब हया होती है ना तो इंसान को गुनाहों से रोकती है, इंसान गुनाहों से बचता है. अच्छा, हया जो है वो बहुत सारी चीज़ों में होती है रिजवान भाई. एक होती है हया आँखों में, इंसान गुनाह देखने से बचे. माशाअल्लाह. फिर कपड़ों की हया अलग है कि कपड़े कैसे पहनने, मॉडेस्टी वाले कपड़े और इमोडेस्टी वाले कपड़े ये भी अलग होते हैं. फिर इसी तरह कानों की हया क्या है कि उसने क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है. इसी तरह जुबान है, उसने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो एक एक चीज़ के अंदर जो है वो हया जो है वो देखना पड़ेगा हमें. बहुत सारे कहते हैं जी मैं बेहयाई नहीं करता, बहुत सारे ये समझते हैं कि शायद शराब पीना ही बेहयाई के अंदर आएगा या और सा, लेकिन ज़बान से वो गालियाँ बक रहे होंगे, लोगों की ग़ीबतें कर रहे होंगे, लोगों को बुरा भला कह रहे होंगे. तो ये भी जो है ये मॉडेस्टी में नहीं आएगा कि बोले यार मैं बड़ा मॉडेस्ट आदमी हूँ कि मैं बड़े अच्छे कपड़े पहनता हूँ, बिल्कुल मैं जो है वो कपड़े पहन कर और मैं किसी को जो है इस तरीके से बात नहीं करता. लेकिन जब वो बात करता है तो उसमें ग़ीबत होती है, कहीं पे तोहमत होती है. तो ये भी जो है वो मॉडेस्टी में नहीं आएगा, इमोडेस्टी में आएगा. और जब इंसान मॉडेस्टी इख्तियार करता है कि हमारे दीन का बड़ा प्यारा ये क्या कहते हैं खुल्क है, हर दीन के खास खुल्क होता है और इस्लाम का जो खास खुल्क है वो हया है, मॉडेस्टी है. जिसमें मॉडेस्टी नहीं है
تو اس کے اندر پھر وہ جو چیز چاہے کرے. وہی پہلی والی حدیث بڑی اسٹرانگ ہے کہ پھر جو آج کل ہم تماشے دیکھ رہے ہیں, معاشرے کے اندر چیزیں دیکھ رہے ہیں, رضوان بھائی, دا مین ریزن یہ ہے کہ موڈسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. You're absolutely right, no doubt. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam had trained Sahaba Ikram. He had given tarbiyah to Sahaba Ikram, and he instilled haya. This was the main attribute which was given to Sahaba Ikram, which was given to those who were Ashab Sufa, to Sahaba Ikram alayhi ridwan. And we find that the way Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam himself possessed haya, that was to its climax, no doubt. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam had such a haya that is given a comparison with that maiden woman who is unmarried. Allahu Akbar. And that those days when women, they were not married, they used to possess haya, they used to have modesty, they used to. But Islamic brothers and viewers of Madani, that was the reason when this comparison was made, when the haya of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was mentioned. And what about the haya of Sahaba Ikram that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did tarbiyah to Sahaba Ikram? Sayyidina Uthman Ghani radiyallahu ta'ala stands out. When we talk about the haya in Sahaba Ikram, no doubt every Sahabi was bahaya, no doubt every Sahabi was modest. But subhanallah, Sayyidina Uthman Ghani radiyallahu ta'ala stands out in haya. It has been mentioned that there was certain Sahaba Ikram alayhim ridwan, when I've read in the seerah of one Sahabi radiyallahu ta'ala, that when he would go to a bathroom to take ghusl, to take bath, he would squeeze his body from haya of Allah tabarak wa ta'ala. This was the level of their haya, not from the people. They used to do haya from Allah tabarak wa ta'ala. But unfortunately, Bapu, today, in this day and age, to be honest with you, this beauty of Islam, you see, if somebody asks that what is another name of Islam, that it can easily be said that haya is the second name of Islam, because this is the beauty of deen of our Islam, that we possess chastity, we possess modesty, we have got honor and respect. And this haya, if you take out from one's iman, then you take out beauty from his personality, you take out beauty from his shakhsiyat. This is something we need to understand. And this is what, subhanallah, Sahaba Ikram alayhim ridwan, they possessed throughout their lives. And this was further taught to upcoming the people who came after them. And alhamdulillah, today, those they are bahaya, they protect themselves from sins, because they know that this is haya which will protect them from sins. اصل میں رضوان بھائی پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو ہے نا, ہم نے ترقی, بے حیائی کو ترقی کے ساتھ ملا دیا ہے. یعنی کہ کپڑے جتنے چھوٹے ہوتے جائیں گے, ہم بولیں گے نہیں یہ بے حیائی نہیں ہے, یہ ترقی ہے. حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ بے حیائی کیا ہے, حیا کیا ہے, اور ترقی کیا ہے. مطلب ترقی کے نام کے اوپر بے حیائی جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں, اور اس کو جو ہے کسی اور کا لیبل دیے جا رہے ہیں. بہرحال اس وقت ہماری ماشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی تشریف لے آئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ آنے کا. ماشاءاللہ مرحبا. کیری آن ماشاءاللہ. دیکھیں نا, جب اگر آپ if you look at our pious predecessors, especially the واقعہ of حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, قحط سالی پڑی ہے اور لوگ دعا کے لیے آگے, حضور بارش کے لیے دعا کریں ہیں. وہ اندر جاتے ہیں اور ایک دھاگا لے کر آتے ہیں, اور دھاگا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں, اور دعا کیا کر رہے ہیں, یہ میری والدہ کی چادر کا ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے, دھاگا ہے, اور آسمان کے نیچے لا کر دعا کرتے ہیں کہ اس کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا, اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. تو یہ تھی موڈسٹی. جب حیا والوں کی ایک چادر کا ٹکڑا جو ہوتا ہے, اور دھاگے کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. اور آج اس قدر بے حیائی چل رہی ہے رضوان بھائی, اور اس کو ہم ترقی کے نام سے لے رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے, اموڈسٹی بڑھتی جا رہی ہے. ہم رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے بھی موڈسٹی کے حوالے سے کچھ, عبدالحبیب ٹوڈے ہمارا ٹاپک موڈسٹی, ویلکم بھی کہتے ہیں, اور بہت شارٹ نوٹس پہ ماشاءاللہ آپ آئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے کچھ ویورز جو ہیں وہ ابھی سے میسیجز کرنا, اور بلکہ ایک لائن لگ گئی ہیں میسیجز کی آپ کے حوالے سے. جزاک اللہ ماشاءاللہ. آپ کی کوششیں ہیں رات کو اس وقت پاکستان میں
آلموسٹ 2:30 پونے 3 بج رہے ہیں باپو جب پاکستان میں ہیں، تو یہاں سے سید صاحب لائیو ہیں. رضوان بھائی آپ ماشاءاللہ یو کے سے ہیں. یس ٹوڈے ٹاپک از ویری بیوٹیفل. اور موڈیسٹی جو ہے، حیا اسلام کا زیور ہے، بیوٹی آف اسلام ہے. مسلمان با حیا ہی ہوتا ہے، با کردار مسلمان با حیا ہوتا ہے. بلکہ نبی پاک کی وہ جو حدیث ہے وہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے. یعنی یہ ہوتا ہے نا اپنے آپ سے دور کرنے والی بات کہ اگر پھر ہمارے نہیں ہو تو پھر جو چاہے کرے. تو حیا ہی نبی پاک کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا عالم یہ تھا کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے. آپ کی نگاہیں حیا سے ہر وقت جھکی رہا کرتی تھیں. ایک طرف تو ہم صلاۃ والسلام میں وہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. یعنی نبی پاک کی حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی. پھر سبحان اللہ نبی پاک کے وہ صحابی جس کو نبی پاک نے امت میں سب سے زیادہ با حیا فرمایا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو بڑی اچھی بات فرما رہے تھے کہ بزرگوں کی سیرت. اچھا پھر آج کے دور میں بھی آپ اگر ہمارے معاشرے پر بھی نظر دوڑائیں نا تو بے حیا لوگ کسی کو پسند نہیں آتے. وہ چند دنوں کے لیے بے حیائی کر کے آخرکار نقصان ہی اٹھاتے ہیں. حیا ہی ایسا زیور ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا مرتبہ اور مقام دلاتی ہے. حیا ملے گی کہاں سے باپو؟ اصل چیز یہ ہے، ایک بات سیکھنے والی ہے کہ جتنی عادتیں ہوتی ہیں نا، ہیبٹس، یہ صحبت سے ملتی ہیں. سبحان اللہ. حیا، عشق، اگر عشق رسول چاہیے آپ کو، خوف خدا چاہیے، یہ ہیبٹس ہیں. اگر آپ اپنی نیچر کے اندر کچھ چینجنگ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو حیا والے ہو جائیں گے. بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو ہر وقت بری باتیں کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کے اندر بھی وہ امپیکٹ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مگر با حیا لوگوں کے سامنے تو بات کرنے میں بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ جملہ وقار کے منافی تو نہیں ہوگا، یہ حیا کے خلاف تو نہیں ہوگا. بے حیا بھی با حیا کی صحبت میں آ کے با حیا بن جاتا ہے. عشق رسول کی اگر آپ کو چاہیے کہ میری آنکھیں روئیں، آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں. آپ عاشقان رسول کے قریب بیٹھیں، جو یاد مدینہ میں روتا رہتا ہے، جو عشق مدینہ کی بات کرے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے دل پر اس کا فرق آ رہا ہے، آپ پر بھی امپیکٹ آئے گا. خوف خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت اپنائیں. تو میں تمام ہی ویور سے کہنا چاہوں گا کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ حیا ہونی چاہیے، موڈیسٹی ہونی چاہیے، لیکن وہ اپنا نہیں پاتے. تو اس کی بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہماری جو کمپنی ہے نا وہ اموڈیسٹ لوگوں کے ساتھ ہے، بے حیا لوگوں کے ساتھ. اب با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، با حیا لوگوں کے ساتھ رہیں. اب مثال دیتا ہوں، آپ کا موبائل با حیا ہے یا بے حیا ہے؟ اس کو چیک کریں. میرے موبائل میں میسیجز کیسے آتے ہیں؟ صحیح. اٹ مینز اگر مجھے برے گندے میسیجز آتے ہیں، ایسی ویڈیوز آتی ہیں جو دیکھنا ناجائز ہیں، تو ایسا اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ میرا کانٹیکٹ ان لوگوں سے جو بے حیا لوگ ہیں مجھے بھیجتے ہیں. اور اگر مجھے کوئی بھیجتے ہوئے یہ سوچے کہ نہیں یار اس کو یہ نہیں بھیج سکتے، یہ تو ناراض ہو جائے گا، اس کا تو یہ انداز ہی نہیں ہے، تو اٹ مینز میں نے ایک نو انٹری کا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ میرے موبائل میں انٹری جو ہے نا وہ حیا والی چیزوں کی ہوگی. اسی سے چیک کر لیں. آپ کیا کہتے ہیں رضوان بھائی؟ Beautiful, Haisa, very beautiful point you've made, mashallah. This, as far as the atmosphere is concerned, the environment is concerned, that's very, very important. Nowadays, the way the social media, the electronic media, the print media, the way this has really destroyed the modesty of our youngsters, our upcoming generations, to be honest with you. And this is very important. Who are we hanging around with? What are our sittings? Where do we sit and where do we go? Our gatherings, they are very important. But unfortunately, there was a time back in days when I was young, I remember that when our mothers, our sisters, they used to come in front of my father before entering to a house or a room. I would agree that some of the viewers of Madani channel would agree with me. They would settle their dupatta, right, their shawl, because they are going in front of their father or their parents. Even they are mahram, they used to have this haya. But nowadays, unfortunately, because of this electronic media, films, dramas, social media, unfortunately, parents, father is sitting in a daughter watching films and dramas, and in the middle of a film story they want to know if a father leaves out a room and he comes back, he is asking from the daughter that what was the story, I have just missed, you tell me. This is the condition of haya. We have to be honest with you, nowadays it seems that the haya has died, it has left, it has gone somewhere, we don't see. This is حالانکہ یہ جیسے کہ اسلام کی بیوٹی میں سے نا، اسلام کی بیوٹی اور اسلام کی بیوٹی
پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جب ترقی اور عروج پایا، کہتے ہیں نا جب مائیں با پردہ تھی، مائیں با حیا تھی، تو بچے بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پیدا ہوتے تھے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. اور اصل چیز یہی ہے کہ اب اس میں جو ہے نا، جیسے کچھ لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں، میری بہنیں اور جو بھائی سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، کہ بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ آپ مذہبی حلیہ اپنا لیں. مثال کے طور پہ ہم کسی کو کہتے ہیں داڑھی شریف رکھ لیں، امامہ پہن لیں، تو وہ کہتا ہے یار میری ذرا گیدرنگ ٹھیک نہیں ہے، میرا ماحول ٹھیک نہیں ہے، پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں پھر یہ کام کروں گا. میں صحیح بتاؤں آپ کو، یہ داڑھی امامہ جو ہے نا، یہ سمجھ لیں بے حیائی کا نو انٹری کا بورڈ ہے. آپ یہ اپنا لیں، آپ کو کنسرٹ میں کوئی نہیں بلائے گا. آپ کو جیسے آج جو بہت سارے میسیجز چلے ہوں گے، مجھے ایک میسیج نہیں آیا، امید ہے آپ کو بھی نہیں آیا ہوگا، جو آج دنیا بھر کو آئے ہوں گے، ہم میں سے کسی کو نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ ہمیں بھیجتے ہوئے 50 بار وہ سوچے گا یار یہ مولانا صاحب کوئی میسج بھیج کے کیا کر رہے ہیں. یہ تو خود سمجھاتے ہیں. اگر ہمارا یہ نو انٹری کا بورڈ نہ ہوتا، اللہ نہ کرے، لوگ کہتے ہیں نا پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر جناب میں یہ داڑھی رکھوں گا، امامہ پہنوں گا. یا میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں کہ جناب ہم برقع یا حجاب جب کریں گے جب ہم نیک ہو جائیں. آپ اگر نیک بننا چاہتے ہیں نا تو پہلے نیکوں والا حلیہ اپنا لیں، کیونکہ یہ حلیہ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک بیریئر بن جائے گا. کیا بات، یہ آپ کو روکے گا، لوگ آپ کے قریب ہی نہیں آئیں گے ان غلط کاموں کو لے کر. تو بچت ہو گئی ہے. ہمیں کوئی کانسرٹ کا میسج نہیں کرتا، کون سی فلم آئی ہے کوئی نہیں پتا چلتا، کون سا جناب کہاں کوئی وہ پروگرام ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے، ہمیں میسج آتے ہیں یہاں نعت خوانی ہو رہی ہے، یہاں بیان ہو رہا ہے، یہاں اجتماع ہو رہا ہے. ہمیں تو الحمدللہ میسج بھی ایسے ہی آتے ہیں. تو یہ مولوی صاحب کے فائدے ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، مولوی صاحب چاہے بھی تو گناہ کرنا مشکل ہو گیا اس کے لیے، تو اچھی بات ہے نا بھائی، ہمارے لیے مشکل ہو جائے. میں کہتا ہوں آج کے دور میں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ آپ پر گناہ کرنا مشکل ہو جائے. کوئی دعوت نہیں دیتا سینما گھر کی، کوئی نہیں دیتا. ایسی جگہ کی دعوت. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ اس طرح کے حلیے والے کا اگر شیطان حملہ بھی کر دے نا، اور اس کا جی بھی چاہے میں غلط کام غلط جگہ چلا جاؤں، تو ادھر جائے گا، لوگ کہیں گے آپ ادھر کیا کر رہے ہو بھائی. صحیح. تو ہمارے لیے تو اور آسانی ہو گئی نا کہ جگہ جگہ بیریئر خود ہی اپنے آگے بیریئر خود لگانے چاہیے. کیا بات، گناہ سے بچنے کے بیریئر. جب ہم جناب اپنے گھر کو لاک کرتے ہیں چور سے بچانے کے لیے، ہم فائر ایکسٹنگوشر کا انتظام کرتے ہیں کہ آگ نہ لگ جائے. لوگ جب مشکل کنٹری میں ہوتے زیادہ اپنے لیے کہتے ہیں نا وہ سرکل بناتے، سیکیورٹی سرکل جو ہوتے ہیں، تو یہ شیطان کے مقابلے کے لیے سیکیورٹی بیریئرز بنائیں اور اپنا حلیہ ایسا بنائیں، اپنی صحبت ایسی رکھیں، اپنا اپیرنس ایسا کر لیں کہ لوگ مجھے گناہ کی طرف بلانے سے ہی رک جائیں. کیا بات کی نا، تالے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور سب سے پریشیس گفٹ اللہ عز و جل has given is ایمان. تو اس کو بچانے کے لیے کیا آپ نے پروٹیکشن کی ہیں. تو اگر ہم حلیہ بھی اپناتے ہیں تو یہ بھی ایک پروٹیکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحبت بتائی گئی ہے. کالز آئی ہیں ہمارے پاس کچھ، آئیے کالز لیتے ہیں پہلے انشاءاللہ، پھر مزید مدنی پھول لیتے ہیں. عبد القادر اتاری بقی ٹورانٹو کینیڈا سے عرض کر رہا ہوں. فضیل باپو ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ پاتھ ٹو سکسیس بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ عز و جل آج آپ کے سلسلے میں مرشد کریم کے چمکتے ستارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے. ماشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ان کو، تمام اراکین شورا، نگران شورا، پوری دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے. آج آپ کا سلسلے کا ٹاپک ماشاءاللہ ماڈسٹی، شرم و حیا، اس کے حوالے سے فرمائے کہ اس میں مطلب ہمارے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں شرم و حیا کے حوالے سے کیا فرمایا گیا، اور حدیثوں میں اس کے کیا مضامین ملتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس ہو اور کچھ معلومات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ عبد القادر بھائی، ماشاءاللہ آل دا وے فرام ٹورانٹو کینیڈا سے آپ نے کال کی. انشاءاللہ کچھ اور کالز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی اس کے بارے میں آپ کو مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال عرفان اتاری یو کے برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے، یہ پنجابی کلام سنوا دیں تو بہت مہربانی ہوگی. میں نے شوق مدینے جامندہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ماشاءاللہ باپو کی ہوسٹنگ مدینہ مدینہ، اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں برکتیں دے، جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. کوئی پروگرام میں خیال ہے بچتا نہیں جس میں یہ فرمائش. عبدالحبیب بھائی جب یو کے آتے ہیں، جتنے ایونٹ ہوں، یہ لگتا ہے یہ ماشاءاللہ کلام جو ہے نا یہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ فکس ہو گیا ماشاءاللہ. اللہ کرے شوق بھی ایسا بن جائے. دعا کریں کلام کا کہتے ہیں نا اس میں بامسمہ، اسی کی برکت سے اللہ کرے بس. آمین آمین. نیکسٹ کال پلیز. My name is Muhammad Zuhair Qadir Attari and I'm speaking from Toronto, Canada. MashaAllah Zawajal, today in the Silsila Path to Success, we have the blessed personality of none other than Haji Muhammad Abdul Habib Attari Sallamahul Bari. I have two questions. One regarding the topic modesty, is being pious related to being modest? And my second question is that MashaAllah Zawajal, a few weeks ago, Fuzel Bapu has blessed us with his visit
in Canada, and alhamdulillah azza wa jal, we learnt a lot from him. When will Haji Abdul Habib Attari be visiting us, and when will he bless us with his appearance? Jazakallah khaira. Jazakallah Zohair bhai, inshallah. I already visited Canada, but few years ago. Inshallah, soon, inshallah. Subhanallah. چلے تیاری کریں Inshallah. انشاءاللہ. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے جی. ایک کال اور ہے شاید جی, فرمائیے. Allah, once again, the program Path to Success, it's sharing its Madani pearls with us on Madani channel. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of the Muballighin that are sharing the Madani pearls with us in this beautiful silsila. Alhamdulillah, today we have with us Rukn Shura Haji Abdul Habib Attari as well. MashaAllah, marhaba. I could request Haji Abdul Habib Sahab if they can recite the signature kalam, Man Shok Madine Javanda. Jazakallah khaira. Also make dua for us that Allah blesses us with the ba'adab, ba'zok, ba'shok, hazri with Amir al-Sunnat to the blessed lands of Makkah al-Mukarramah and Madinatul Munawwara over and over again. آمین ماشاءاللہ جزاکاللہ. کچھ میں پہلے میں احادیث جو بھائی نے کہا تھا, جیسے کہ حیا اور موڈیسٹی پر جو بات ہو رہی ہے, ایک کمال کی حدیث سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے. یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر سے روکتا ہے, اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے. اور اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں, جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اللہ یعنی جس سے حیا اٹھ جائے نا, ڈر ہے کہ اس کا ایمان بھی چھین لیا جائے. بے حیا آدمی برباد ہو جاتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ کیوں اتنی کنٹرول, جس کو کہتے ہیں نا پرانی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو دقیانوسی باتیں کہتے ہیں کر رہے ہیں. دقیانوسی باتیں نہیں ہیں. اگر ایمان ہے تو حیا ہے. بے حیا کا ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس پر بہت غور کرنا ہے. اور ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا صرف بھلائی ہی لاتی ہے. یعنی حیا جب بھی جس کے پاس ہوگی نا, لوگ کہتے ہیں زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے, شرمیلا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک عجیب معاملہ ہے, یہ بچہ بڑا شرمیلا ہے. حیا والا انسان بھلائی ہی لاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو حیا نصیب فرمائے. ایک واقعہ سناتا ہوں باپ. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, حضرت مسکی ان کا نام تھا. اچھا, وہ آلویز فریگرنٹ رہتے تھے, ان کے اندر سے بڑی خوشبو آتی تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون سا پرفیوم لگاتے ہیں, آلویز یو آر فریگرنٹ, آپ کے اندر سے خوشبو آتی رہتی ہے. تو انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں خوشبو کوئی بھی نہیں لگاتا. اچھا, ایوری بڑی شوق کہ آپ خوشبو نہیں لگاتے, ہر وقت خوشبو آتی ہے آپ سے. تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جب میں نوجوان تھا تو میں بہت شرماتا تھا. تو میری والدہ نے کہا کہ تم مارکیٹ میں جاؤ, کوئی کام وام کرو تاکہ لوگوں میں ملو جلو تو کچھ تھوڑا بولنا سیکھو. تو کہتے ہیں مجھے کپڑے کی دکان پہ بٹھا دیا گیا. ایک بوڑھی خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کپڑا چاہیے, لیکن ہماری مالکن جو ہے وہ بازار میں نہیں آئے گی. دکاندار سے کہا کوئی بچہ ساتھ بھیج دیں, وہ جا کر دیکھ لے. مالکن میرے مالک نے جو دکاندار تھا کہا تم ساتھ چلے جاؤ. میں گیا اس عورت کے ساتھ اس دوسری عورت کے گھر پہ. جب کمرے میں گیا, کپڑا وغیرہ دکھایا, یہ نوجوان تھے, اسمارٹ تھے, خوبصورت تھے. اس عورت کی نیت خراب ہو گئی اور اس عورت نے دروازہ لاک کیا اور کہا کہ میں تم میرے ساتھ ایڈلٹری بڑا برا کام کرو. یہ کہتے ہیں کہ مکان بھی تھا, عورت بھی خوبصورت تھی, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا, ایوری تھنگ از ایزی تھا. مگر مجھے خوف آیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا. مگر میں نے بڑا سوچا کہ میں نکلوں کیسے یہاں سے, کیونکہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. آخر کار میں نے ایکسکیوز کیا کہ مجھے واش روم جانا ہے. اس نے اپنی کنیز ساتھ بھیجی کہ جاؤ صاحب کو ذرا واش روم تک دکھاؤ. اب میں واش روم میں دروازہ لاک کر کے سوچنے لگا, آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میں خوف ہے کہ میں اس گناہ سے بچوں کیسے. آخر کار بابو پتا اس نے کیا کیا, وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اب نتیجہ یہ دیکھا کہ جب کوئی حل نہیں ہے تو میں نے جو ٹوائلٹ میں نجاست تھی, گندگی تھی, وہ اٹھائی اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اور جب میں وہ مل کر باہر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر چیخنے لگے کہ تو پاگل آدمی ہے, اس طرح تو کوئی اپنے جسم پر گندی چیز نہیں لگاتا. تو کہتے ہیں مجھے بوری میں باندھا, مار مور کے مجھے جا کے باہر باغ میں پھینک دیا گیا. جب میں اٹھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا. یہ گندگی ابھی بھی دھل جائے گی, اگر وہ گندگی میں کر لیتا تو میں تیری بارگاہ میں کیا جواب دیتا. کہتے ہیں مجھے ایک بزرگ نظر آئے اور آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خاص نسبت ہے. وہ جو واقعہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا, کہتے ہیں انہوں نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا, میرا جسم اس دن سے معطر ہو گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں, تو کہتے ہیں میں جبریل امین ہوں. کیا بات ہے. جبریل امین نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور حضرت مسکی ہمیشہ کے لیے خوشبوؤں والے ہو گئے. اب یہاں یہ بات سیکھنے والی ہے
کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ گناہ کے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی آج بھی بہت سارے لوگوں نے, اللہ معاف کرے, کیا کیا گناہ نہیں ہوئے ہوں گے ہماری دنیا میں. دل بھی روتا ہے کہ مسلمان بھائی, ہمارے مسلمان بہنیں ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ کسی کو گناہ کا موقع ملے اور وہ بچے, اصل کمال یہ ہے. وہ حدیث پاک آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان 7 میں سے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو کوئی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیا بات. اللہ ایسا تقوی, ایسی حیا ہم سب کو نصیب فرمائے کہ کبھی اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے لیکن گناہ کا موقع ملے اور بندہ گناہ سے بچ جائے اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ ایسا خوف اپنا نصیب فرما دے, ایسی حیا ہمیں عطا فرمائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑا زبردست واقعہ. کیوں رضوان بھائی, واٹ امیزنگ سٹوری جو ہے آپ دیکھیں کیسی نا. لیکن وہی بات ہے کہ حیا, تقوی یہ کچھ اور ہی ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور پھر ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں. MashaAllah, Rukn Shura has mentioned regarding a person who used to remain fragrant, and the reason was that he had protected himself from that very moment when he was able to perform a sin. But he feared from Allah Tabarak wa Ta'ala, and alhamdulillah he protected himself from sin, and mashallah he got a nisbat with Sayyidina Yusuf ala Nabina alayhi salatu wassalam. And I would like to mention a beautiful account with regards to this very similar discussion what we are doing. It has been mentioned by Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh. It is mentioned that Hazrat Sayyidina Musa ala Nabina alayhi salatu wassalam, he was present in his majlis, in a gathering, and Iblis came, and he alayhi salam saw that Iblis, he was wearing a hat, and that hat had many colors in it, and they were shining in his hat. When he came closer to Sayyidina Musa ala Nabiyina alayhi salatu wassalam, he took off his hat and he put it aside. And he alayhi salam asked, who are you? He said, I am Iblis. He alayhi salam asked, that may you do not live. Why have you come here? He replied, you have got a great status before Allah Tabarak wa Ta'ala, so I thought I should come and meet and say salam to you. He alayhi salam asked, what I've seen on your head, what was that? He said that from this I take out the hearts of people. Allahu Akbar. He alayhi salam asked, inquired, what is that amal? Because of that action, tell me, you become dominant on insan, on human being. Shaitan replied that when a person, he starts becoming arrogant on his actions, and he further said, when he forgets his sins, then he said, I tell you 3 things. I warn you from 3 things. Number 1, never get yourself alone with a woman. Don't get alone with a woman. Because if a person, he gets himself alone somewhere, and there is a woman, then I don't send other shayateen, other workers. Rather, I go by myself to put fitna there. And further he said that if you make promise to Allah Tabarak wa Ta'ala, always keep your promise. And third, he said, I warn that if a person who keeps his mal as a sadaqah, he keeps that aside, he separates from his mal to give in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala, so he should give in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. Otherwise, if he delays, then I become hurdle, and I don't want him to give in the path of Allah Tabarak wa Ta'ala. After that he said, alas, Musa ala Nabiyina alayhi salatu wasalam came to know about those things from which I trick people. Alas, he said he left. My dear viewers of Madani channel, a point it is mentioned that when a person is alone somewhere with a woman, then third is shaitan. And shaitan, he comes directly to instill fitna. He comes there to put fitna there, and a person ends up committing sin. But unfortunately, today, its topic we have chosen today is modesty, haya. Why it's relevant? Because of today's day also, today's date also. Somebody told that today, 5-star hotels, 3-star hotels, they are booked. You don't find no place there, you see, and they demand the money the people they pay. Allahu Akbar. And what happens there? People, they get alone in their rooms, and what happens? Mature people would understand. They know. To be honest with you, Alhamdulillah, my Shaykh al-Tariqat, Amir of Ahl Sunnah, has instilled haya in our hearts that muballighin of Dawat Islami find hard
to choose words, to choose sentences even to say, when we are even giving dawah, inviting towards people. But unfortunately, when we don't have the right atmosphere, then people don't have haya, let alone saying the right words, choosing the right sentences. They don't shy committing sins. And today, this day, Allahu Akbar, many sins are committing. Many sins are committed. May Allah Ta'ala protect us. رضوان بھائی آپ کی بات سے واقعی آپ کے الفاظ سے جو درد چھلک رہا ہے، اللہ کرے کہ دلوں میں بات اور اترے اور فرق پڑے. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں نا، ایک وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں یہ دن گزار رہے ہیں، یہ رات گزار رہے ہیں، اور ایک مدنی چینل پر ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں یا جو مدنی چینل پر محفل سجی ہے. مجھے وہ نعت کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. آج مہکش جام لٹا رہے ہوں گے، آج بے حیائی کا بازار گرم ہو رہا ہوگا. کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا یہ ذکر و درود میں یہ وقت گزرتا رہے گا. آیت قرآنی پر بھی کہا گیا تھا کہ کچھ قرآن کی آیات بیان ہو جائیں، تو پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کی میں تلاوت کر دیتا ہوں، جس میں قرآن نے براہ راست ہمیں آرڈر بھی کیا، ہمیں گائیڈ بھی کیا کہ حیا کو کیسے اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. مومنین کو الگ سمجھایا گیا، مومنات کو الگ سمجھایا گیا، مردوں کو الگ لائن آف ایکشن قرآن نے دی، خواتین کو الگ لائن آف ایکشن دی. اب ذرا سنیے گا اللہ کیا فرماتا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، قرآن کہتا ہے آنکھیں نیچی ہونی چاہیے، باقی پردے کی تو دور کی بات ہے. اب عورتوں سے کہا گیا بے شک اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے. ماں باپ نہیں دیکھ رہے، دوستوں کو نہیں پتا، شہر چھوڑ کر گناہ کرتے ہیں، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. پھر آگے فرمایا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. بن سنور کر بازار میں جانا. مجھے بتائیں عورت کو مزار پہ جانا منع ہے تو بازار میں جانا کیسے جائز ہو جائے گا؟ آپ ذرا سوچیں نا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہا گیا کہ وہاں نہ جائیں کیونکہ عورتیں جائیں گی. ایک اور کچھ مسائل ہیں، احتیاط کہا گیا، پردے کے معاملات ہیں. یا بازار میں بے پردہ گھوم رہے ہیں، بلکہ آپ سوچیں اسلام میں پردہ کتنا واضح ہے. صفا اور مروہ کس کی یاد ہے باپو؟ ایک عورت کی یاد ہے نا، ماں کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد ہے، اور وہ دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان. آج مردوں کو حکم ہے میلین اخدرین کے درمیان دوڑیں گی، عورتیں نہیں دوڑیں گی، کیونکہ عورتیں مردوں کے ساتھ دوڑیں گی تو ان کا پردہ کھل سکتا ہے، ان کی بے پردگی ہو سکتی ہے. اتنے مقدس مقام پر جہاں ہر بندہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حیا کے مارے ہے، خوف خدا طاری ہے، وہاں کہا گیا کہ عورتیں نہ دوڑیں. کتنا درس ہے. اور اب جناب کیا کہوں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں رضوان بھائی کے الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ آج کیا نہیں ہو رہا ہوگا، اور آج کیا روز ہی ہو رہا ہے. پارٹیز ہو رہی ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، نہ مائیں نہ بہنیں سوچتی ہیں، نہ بھائی سوچتے ہیں. ایسا نہ کریں. یہ چند دنوں کی، چند منٹوں کی لذت کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ گرا دے. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اور ہم سب کے بچوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے. اچھا آج سمجھانے کی بات کریں تو عبداللہ بھائی مائنڈ کر جاتے ہیں نا، اپنے طور پر ہی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ کچھ نہیں ہوتا. کہتے جی اس سے سنا ہے، اس سے سنا ہے، حالانکہ صاف ہے حدیث پاک میں الحیا نصف الایمان. دیکھیں حیا نصف ایمان ہے. آپ نبی پاک کی سیرت سے دیکھیں، میرے آقا کی تو ساری امت غلام ہے نا. جتنی خواتین ہیں وہ نبی پاک کی کنیزیں ہوئیں، مگر نبی پاک نے کبھی بھی بیعت لیتے وقت کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. صحابیات میں سے کسی نے نبی پاک کو نہیں چھوا. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابیہ نے ہاتھ نہیں لگایا. یعنی نبی پاک اگر کسی کو چھو لیں تو اس کی تو تقدیر بدل جائے. مگر کیا حیا کا درس دیا. امیر اہل سنت جو تعلیمات دیتے ہیں، پیر کا مرید نہیں سے پڑتا ہے،
بے شک. تو اب باقی تو ختم ہو گئی نا بات. لیکن یہاں تو منہ بولے بھائی کزن اور انکل ہے ہمارے, وہ ہمارا بردر ہے اور جناب سب چل رہا ہے, ہماری تو بھابھی ہیں, یہ تو ہمارا دیور ہے, میرے بھائی جیسا ہے, یہ میری بہن جیسی ہے. نہیں جناب, بھائی بہن جیسا کوئی نہیں ہے. جس سے شریعت نے پردہ کہا ہے اس سے پردہ ہے, ورنہ یاد رکھیں کہ یہ آگ میں جانے کا سبب نہ بن جائے. ایک تو یہ عبدالحی بھائی پردہ, اسی طرح موڈسٹی اور اموڈسٹی میں ہم لے لیتے گفتگو. گفتگو بھی بے حیائی جو ہے, مطلب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جی میں نے کپڑے پہنے ہوئے, ہو سکتا ہے کپڑے ان کے ڈھکے ہوئے ہوں سب کچھ, لیکن گفتگو ایسی کرتے بے حیائی والی. جو زبان کی حیا الگ ہے, آنکھوں کی حیا الگ ہے, کانوں کی حیا الگ ہے. جو اپنی آنکھوں سے ہر آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس میں جہنم کی آگ ڈال دی جائے گی. فحش کلامی کرنے والوں کو تو قیامت کے دن جہنم میں بتایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی اتنی بدبو منہ سے نکلے گی کہ اہل جہنم پریشان ہو جائیں گے. تو پتا چلے گا, بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے تھے. اللہ, تو آج اموڈسٹی والی گفتگو کرتے ہوئے نہیں شرماتے, اموڈسٹی والی چیزیں دیکھتے ہوئے نہیں شرماتے. اپنے کانوں کو حرام سے بھرنے والے سوچیں بابو, ایئر بڈ ہوتا ہے نا, ہم کان میں ایئر بڈ سے جب کان صاف کر رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ زیادہ زور سے لگائیں گے کہیں کان میں تکلیف نہ ہو جائے. اتنے نازک کان ہیں میرے اور آپ کے, اور جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. احادیث میں مضمون ملتا ہے جو اپنے کانوں کو حرام سے بھرے. اے میوزک سننے والوں, حرام سننے والوں, بری باتیں سننے والوں, خدا را اپنے آپ کو بچائیے. مجھے بتائیے نا, یہ مدنی چینل والوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے رات کے اس وقت یہ بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں. پلیز ہمیں اپنا سمجھیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے. بے حیائی کی باتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں تو نہیں بھائی, ان کے بارے میں قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے. استغفر اللہ. آپ صرف غور ہی کرنے یار, کتے کی کون جو بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ فرمائے. اور اسی طرح سیدنا شعیب بن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فرماتے جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے. اب آج ایک تعداد ہے جو لذت اٹھاتی ہے, کو کہتے ہیں نا چسکے لینے کی عادت ہے. اچھا ذرا مجھے بھی بتانا, جو بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھائے قیامت کے دن اس کے منہ سے پیپ اور خون جاری ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی کی باتیں اور بے حیا والے جو لوگ کام کرتے ہیں, اللہ ہمیں ان کے محفوظ فرمائے. مدنی چینل کے ساتھ وقت گزاریں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں. آپ کو گیدرنگ چاہیے, ہر ہفتے ہم گیدرنگ دیتے ہیں. آئیے ہمارے جمعرات کے اجتماع میں آئیے, مدنی قافلوں میں سفر کریں. اسی طریقے سے درس دیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو موڈسٹی ہے واقعی یہ ایک خاص اسلام کا حصہ ہے, اس کو اپنائیں تاکہ آپ کے گھر میں بھی برکت آئے. ورنہ جو اموڈسٹی ہے یہ انسان کو برباد ہی کرتی ہے. ہمارے پاس کچھ اور کال بھی آئی ہیں, بلکہ عبدالحبیب بھائی کے لیے میسیجز آ رہے ہیں بار بار, کلام سننا ہے. جی سناتے ہیں, چلیں کلام سناتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جب تک مائک آ رہا ہے جی, کالز آپ کچھ فرما رہے تھے, کال چلا دیجیے انشاءاللہ. My name is Mohammed Hamza. I am calling from Birmingham, UK. Bapu, this is such an important topic, modesty. It includes everyone. Modesty is part of faith. I would like to hear this kalam. تو شم میری سالتے ہیں, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہیں, جلوہ جانانا. Please remember me and my family in your duas. ماشاءاللہ آپ تو خود بھی بڑی زبردست رات پڑھتے ہیں. آپ خود ہی سنا دیتے ماشاءاللہ, اتنا پیارا پڑھا. کیا بات ہے. نیکسٹ کال پلیز. Qasim Attar from Birmingham. Babu, mashallah, such a beautiful topic for today on modesty. May Allah keep you happy, Babu, and accept all of you du'as. We miss you in the UK. The whole UK feels empty without you. When will you be back? It is so nice to see Haji Abdul Habib Bhai in the program today. MashaAllah, may Allah bless you. Haji Saab, please can I request the kalam to Haji Abdul Habib Bhai to read سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا نا, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا نا. جزاک اللہ. چلیں آپ نے بھی کلام کی فرمائش کی ہے. میسیج بھی آیا عبدالحی بھائی کہ السلام علیکم, I would like to ask Uncle Habib about when he said to read Durood Pak 313 times. I wanted to know which Durood Sharif it was. Jazakallah. دیکھیں درود شریف کوئی بھی آپ any درود پاک you can read for 330 times. Try to recite at least 330 times daily.
So I think As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah or Sallallahu ta'ala ala Muhammad, such a short Durood Pak that you can easily recite 330 times. मतलब अफजल दुरूद पाक तो दुरूद इब्राहिमी भी है, तो माशाल्लाह उसको भी पढ़ सकते हैं. तो जिस दुरूद पाक में आपको ज़्यादा सुरूर आए, ज़्यादा लुत्फ़ आए, आप उसको पढ़ सकते हैं. मैं इंशाल्लाह कलाम के एक दो शेर पढ़ के फिर इजाज़त चाहूँगा. बापू तो कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह रात इतने देर तक के बाद कलाम पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं ट्राई करता हूँ इंशाल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं. मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं. आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं. आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं. मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं. मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं. मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं. मेरी जामी वर्गी तोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं. आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं. मनकबत की फरमाइश की एक शेर उसका भी पढ़ देता हूँ. नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा, मेरा खालिका सफर दो, मेरा खालिका सफर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा. नजरे करम खुदारा, ऐ शाहे जीना, नजरे करम खुदारा, ऐ बीरे मीरा, नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा. माशाल्लाह माशाल्लाह. कुछ वीडियो पैकेज भी आपके लिए अब्दुल हबीब भाई, कुछ और कॉल्स भी आपके लिए. चलें सुना दें, क्या करें जी, कॉल्स जो हैं और वो भी चला दें प्लीज़. संज्ञातार मंसूर रज़ा तारी, मेरा ताल्लुक सहराए थर के गाँव अनुपानी से है. माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत ही यूनिक है. अल्लाह पाक हमारे सैयद फजील शाह साहब को बरकत अता फरमाए. एक नात की फरमाइश थी कि वो नात सुना दी. चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले. ये सहराए थर में कैसे देख रहे हैं कि ये उर्दू चैनल पे भी चलता है या इंटरनेट पे देख रहे होंगे? अच्छा, कमाल है. कराची से भी हमारी कुरानदाजी में शामिल होते हैं, वहाँ से वो इंग्लिश पे भी देख रहे होते हैं, ऑनलाइन देख रहे होते हैं जी, ऑनलाइन देख रहे होते हैं. पंजाब से भी जबरदस्त. जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज.
माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पाथ ऑफ पाइटी सिलसिला इज़ गोइंग वेरी वेल। तमाम जितने भी पाथ ऑफ पाइटी सिलसिला के अमला है उसको बहुत बहुत मुबारकबादी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जाकर भी ये सिलसिला हो रहा है और मतलब हमें उसमें सेपरेट नहीं किया, अभी भी वहाँ से भी बरकतें जारी है। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। स्पेशली बापू माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ट्रैवलिंग में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए आमीन। और आज का जो सिलसिला है मॉडेस्टी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला है, उसमें हमें उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई मैसेज ये आया है कि अब्दुल हबीब भाई थकते नहीं है, चेहरा फ्रेश दिखता है, तो इसकी कोई ख़ास पूछ रहे हैं, पूछे थकते नहीं है क्योंकि अभी पता चला कि वो बयान भी था, उससे पहले भी आपकी मसरूफियत थी, मतलब वो फेसबुक के ज़रिए आपके इज्तिमा देख रहे, तो आगे मुझे थकते नहीं चेहरे से, हम तो थोड़ा सा होता है तो थकन साफ नज़र आती है। और ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह ताला जिस पर चाहे फजल फरमाए। आप दुआ करें, मुर्शिद का करम है और आप सबकी दुआएं हैं। ये बातें जो नहीं और फ्रेश कर देती है ना, जो आप मैसेज करते हैं ना, ये और फ्रेश कर देते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह जी। रिजवान भाई और फजल बापू कैरी ऑन करें। अब वो थकने वाला याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया कि मुझे थकना चाहिए। अब्दुल हबीब, वो हमारा जो इस वक्त यानी कि पूरी दुनिया के अंदर मदनी चैनल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ज़हनी आजमाइश, जिसने माशाल्लाह आप कहीं भी जाएं दुनिया में तो ज़हनी आजमाइश के हवाले से आपको फीडबैक मिलेगा और बड़ा ज़बरदस्त मिलेगा। यूके वाले देख रहे हैं रिजवान भाई? जी माशाल्लाह साहब, यहाँ पे ज़हनी आजमाइश इज़ वेरी पॉपुलर एंड अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर्स दे वेट फॉर दिस सिलसिला एंड माशाल्लाह दे आर रियली एंजॉयिंग एंड वी रिसीव वेरी पॉजिटिव फीडबैक इन द यूके आल्सो। जी And may Allah Ta'ala bless you, may Allah Tabarak wa Ta'ala give you more barakah and may Allah Tabarak wa Ta'ala take more. अब इसको इंग्लिश में भी शुरू करें, यूके में भी करें इसको। इसका waiting for you Abdul Habib bhai to come and start the first one with you. Yeah, we made in 31st of December last year first ज़हनी आज़माइश live from UK in 2018 I think or 19 last year, yes 2018 31st December. Anyway इंशाल्लाह जी आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे ज़हनी आज़माइश के हवाले से। इस सिलसिले जो हमारा अभी गालिबा 3 रह गए, 2 ज़बरदस्त सेमीफाइनल, यही बड़ी कि जो कराची की टीम पहुंची और कराची के अंदर ही सेमीफाइनल है, वो कहता है ना कि होम ग्राउंड में थोड़ा एडवांटेज होता है। तो कल तो कराची वालों ने सांसें रोक दी थी, जिस तरह बैकअप किया और जिस तरह वो मुकाबला जीते, गुजरात वाले जीतते रहे और आखिरी सवाल पर कराची ने पूरा पासा ही पलट दिया। तो ये 2-3 दिनों से जो ज़हनी आजमाइश हुआ उसने तो मुझे पता है क्या फील होने लगा है। वो अब लगता है ऐसा है कि जो लास्ट जो एपिसोड होता है ना ज़हनी आजमाइश का लास्ट सेगमेंट, मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि कमज़ोर दिल वाले जो है ना वो ना देखें, वो बाद में देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इतना एक्साइटमेंट हो जाती है, हम सिलसिला करते हुए इतना एक्साइटेड हो रहे होते हैं और जो मंजर होता है। तो एनीवे अब कराची का मुकाबला मुजफ्फराबाद से, और मुजफ्फराबाद भी कमाल की टीम है, ख़ास तौर पे उस छोटे बच्चे ने धूम मचाई हुई है। तो ये संडे को होने जा रहा है और कराची में फैज़ान मदीना के सहन में एक अजीम शान प्रोग्राम होगा और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ज़हनी आजमाइश वी आर गोइंग टू फैसलाबाद इन लाहौर एंड विल मेक इंशाल्लाह सेकंड सेमीफाइनल इन फैसलाबाद on 19th of February Wednesday 9 PM you can watch it on मदनी चैनल इंशाल्लाह। और जो फैसलाबाद उसके अतराफ में, इवन मुझे तुर्की से एक भाई ने मैसेज किया कि मैं फैसलाबाद आ रहा हूँ सेमीफाइनल देखने के लिए। कराची से कई लोग गाड़ियाँ करा रहे हैं लाहौर जाने के लिए, तो फैसलाबाद और उसके अतराफ से भी मुझे एक आलिम दीन है तांदलिया वाले, उनका मैसेज आया कि हम पूरी बस लेकर तांदलिया वाला से आ रहे हैं। तो एक समा बन रहा है कि एक प्लानिंग चल रही है। तो एनीवे अब दुआ भी कीजिएगा। मैं नाजरीन से भी कहूँगा कि अब मुझ पर प्रेशर यूँ बढ़ गया है कि जब इतनी एक्सपेक्टेशन हो तो ज़ाहिर परफॉर्म करना होता है। तो पहले क्या होता था, एक फाइनल में 3-4 घंटे की परफॉर्मेंस थी, अब मुझे एक तरह से 3 फाइनल करने पड़ेंगे, यानी एक सेमीफाइनल यहाँ पर, एक फैसलाबाद में, और जब ओपन ग्राउंड में होगा ये तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकली संभालनी पड़ती हैं। तो दुआ भी कीजिएगा कि सब चीज़ें खैर से हो जाए। फिर सुभान अल्लाह, खुशी ये है कि फ़ाइनल ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि दाता हुजूर के मज़ार के सहन में हमें ऑफिशियल परमिशन मिल गई है और वहाँ इंशाल्लाह हम इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें परमिशन दी है। तो ये इंशाल्लाह दाता हुजूर की बरकतें लेता हुआ फाइनल होगा। हाजी याफूर बड़ी तैयारी कर रहे हैं माशाल्लाह रुकने शुरा। मैं पिछले दिनों गया था उधर ही, दाता साहब हाजिरी, तो वो हाजी याफूर भी मिले और क्या बताया उन्होंने कि यहाँ पे होगा और बाकायदा बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रहे हैं। तैयारी विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंशाल्लाह। मैं एक दुआ दैट अल्लाह तबारक व तआला गिव अस सक्सेस, नजर बद से भी अल्लाह बचाए, इखलास भी नसीब करे और कबूल भी फरमाए। आमीन।
بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ, اور جو سلسلے ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ اللہ ان سب میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ عبداللہ. جزاک اللہ. کیری آن. شکریہ رات کے اس پر آپ آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ حاجی صاحب. ہمارے ماشاءاللہ چلیں, گڈ نیوز فار آل دا ویورز آف مدنی چینل, اسپیشلی دوز who live in UK. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی کمنگ very soon in UK انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ شب بارات جو ہے وہ UK کے اندر کریں گے انشاءاللہ. اب کہاں کریں گے یہ بہت جلد اناؤنس ہوگا انشاءاللہ. تو کیپ واچنگ مدنی چینل. تو تھوڑی دیر کے لیے آئے لیکن رونق لگا دی, باہر لگا دی, یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. we'll move on to one of our کلپ نگران شورا کا. اس کو دیکھتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. نگران شورا کے مدنی پھول لیتے ہیں ساتھ میں. ایک دیوار اسلام نے کھڑی کی, یہاں عورت ہے وہاں مرد ہے, اجنبی عورت یہاں ہے اجنبی مرد یہاں. یہ دیوار دین اور اسلام نے ہمارے درمیان کھڑی کی ہے. اس دیوار کو غور سے دیکھیے. اس دیوار کو جس کو چادر اور چار دیواری کی دیوار کہتے ہیں, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اجنبی مرد اجنبی عورت تنہا بیٹھے, یہ دو اکیلے نہیں ہیں, ان میں تیسرا شیطان ہے. ایک دیوار کھڑی کر دی ہے, جیٹ سے پردہ رکھے, دیور سے پردہ رکھے, ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اس مرد کو گھر میں نہ آنے دے شوہر کی اجازت کے بغیر, شوہر کی غیر حاضری میں, جسے شوہر کا آنا پسند نہیں ہے. ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. پیر اپنی اجنبی غیر محرم مریدنی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اجنبی عورت اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی, ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. ایک غیر محرم اور غیر مرد اور غیر محرم عورت آپس میں کتنا مل سکتے ہیں, کتنا نہیں مل سکتے, کتنی بات کر سکتے, کتنی بات نہیں کر سکتے, فون پر کتنی بات کر سکتے نہیں کر سکتے. اسلام اور دین نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. ہم نے جس دن سے یہ دیوار گرا دی ہے, ایسا بے حیائی کا سیلاب آیا ہے کہ سب کو بہا کر لے کے جا رہا ہے. کسی کو اس سیلاب میں بہ جانے کا احساس نہیں ہے. یہ تباہی آ رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور اسے روکنے کی حاجت ہے. ہم سب کو کوشش کرنی پڑے گی, ہم سب کو خوف خدا کے ساتھ جینا پڑے گا. اسلام اور دین اور مذہب نے جس طرح ہمیں مطلب کہ تعلیم دی ہے اس کو غور کرنا پڑے گا. بالکل واقعی بے حیائی کا جو سیلاب آیا اس نے ایسے بہا کے لے گئے کہ دیکھتے رہ گئے کہ اچھے خاندان اور جو لوگ تھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بے حیائی کے اس میں نہیں یہ ترقی ہے, ترقی کے چکر میں جو ہے وہ اس بے حیائی کے جو ہے سیلاب کے اندر بہتے چلے گئے. جبکہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے واقعات کو یاد رکھنا چاہیے. وہ صحابیہ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہو گیا, اور آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی چہرے پر نقاب ڈال کر جاتی ہیں. باپرکردہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو کسی نے حیرت سے کہا کہ اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈالا ہوا ہے. تو کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن موڈسٹی حیا نہیں کھوئی ہے. یعنی کہ بیٹا چلا شہید ہو گیا, اس وقت بھی پردے کا عالم یہ ہے, اس وقت بھی حیا کا عالم یہ ہے, اور آج بے پردگی گھوم رہے ہیں. سر جو ہے وہ جب کہا جائے کہ جی دوپٹہ پہننا چاہیے, ڈھکنا چاہیے, تو عجیب دلیلیں دیتے. رضوان بھائی اس قدر بے حیائی کا سیلاب ہے علمان الحفیظ. شاہ صاحب, it's very important topic you have really highlighted towards. See, unveiling, it's getting common nowadays. I would like to just address to the viewers of Madani channel. There are many buildings in the world. You may have seen many buildings in the world, but you would not find a cloth, a piece of cloth, a ghilaf on top of any building. But you will find one building in the world that is in Ka'batullah Sharif, that is, subhanallah, house of Allah Tabarak wa Ta'ala, because that building has an honor, dignity, respect. That's why there's a piece of cloth on top of that building. You would have got so many books in libraries. You go, you see many books you would see, but you will not find any cloth on top of any book. But subhanallah, there is one book of Allah Tabarak wa Ta'ala which possesses honor, respect, dignity, and that Quran, that Mus'haf Sharif, that has ghilaf on it, and we keep cloth on it because it has got a value, it has got honor, it has got respect. We respect, we value it, right? There are so many qubur in Qabristan, in graveyards, cemetery. You go, you will not find, you see, a piece of cloth on top of those graves. But to show respect
to show something is different than the normal qubur, to show this book is different than the normal books, to show this building is different than the normal buildings. You have put a khilaf on top of the building, on top of the qubur. My dear respected viewers of Madani channel, this is the reason why on top of awliya Allah's qubur we put chadar, we put khilaf. It stands out that this is not a normal qabr, this is not a normal grave, rather this is grave of Allah's friend. Likewise, my sisters, those they are watching me, my daughters, those they are watching me, you should understand, you are a Muslim woman, you are a Muslim girl. Allah Tabarak wa Ta'ala has given you honor, Allah has given you value, Allah has given you respect, Allah has given you dignity. That is the reason you have been ordered to have chadar on you, to have burqa on you, to have niqab. And this is what Islam has taught. It does not devalues you, it does not remove your honor or dignity, rather it increases your chastity, it increases your honor, respect. And if it is just, we need to understand, my dear respected viewers of Madani channel, as Shah Sahab earlier mentioned, a Sahabiya, when the hukum of parda came, what had happened? The best of the women, they did parda from best of the men. Allah. Best of the women, they did parda from best of the men. Those Sahaba Kiram, they were given tarbiyah by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Those were modest personalities in the history of Islam. They had haya in their eyes. But when the parda's hukum came, the women, they did not say the parda should be of heart, parda should be of eyes, parda should be of this, that, the other. Rather, they accepted the hukum of Allah Tabarak wa Ta'ala. And that is the reason why Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, Allahu Akbar. Bapu, this is mentioned really, it really touches one's heart. Throughout her life, she protected herself from na-mahram. She observed parda, she observed wailing. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apparently departed from this mortal world, after then, due to gham, due to grief, she never smiled. She never smiled. Only once a smile appeared on her face. On whose face? Allahu Akbar, the daughter of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Allahu Ghani. And when was that time? When a khadima, she came and she told that I have seen in Ethiopia, in Abyssinia, that when they take the dead body, they have got some sort of frame on top of that. And they make due to the branches of tree and they put shawl on it. And that's how they take the funeral. Allahu Akbar. And that khadima, that servant, she brought some branches of tree and she put them in front of Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha, and a shawl put on that. When she came to know that when I will depart from the world and this arrangement can be made for my funeral, Allahu Akbar, she became so much happy because she did not want that even people see my funeral when I am in Qafan. Allahu Akbar. This was the Zat of Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha. The role model for our daughters, role model for our sisters. And why we are saying that parda should be of eyes, parda should be of hearts. This is what I would like to give a message to our sisters, to our daughters. I think, Bapu, you can explain it for the viewers of Madani channel, those that better understand in Urdu. माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त हमारे रिजवान भाई ने वाक़यात भी सुनाए और हमें तरगीब भी दिला रहे, ख़ास तौर पे इस्लामी बहनों के लिए। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या है कि वो मुस्कुराई नहीं ज़िंदगी पर। और क्या कि जब एक मरतबा उनको ये बताया गया कि जब वो तो ये चाहती थी कि मेरा जनाजा भी कोई गैर महरम ना देखे, यानी कैसा था कि जनाजा भी कोई गैर महरम ना देखे। और फिर उनको बताया गया कि इथोपिया में जो उनकी खादमा थी कि इस तरीके से जो है वो फ्यूनरल की चीज़ तैयार की जाती है लकड़ियों के ब्रांचेस के साथ, और फिर कपड़ा रखा जाता है कि उसको कोई देखता नहीं है। तो फिर वो मुस्कुराई थी। ऐसे ही रिजवान भाई, मतलब आप सोचिए कि किस कदर हया कि वो पैकर, और किस कदर ये है कि हमारे लिए एक रोल मॉडल ना। आज और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज कुछ औरतों को देखा, वो जो बातें करती है कि नहीं नहीं ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये तो बैकवर्ड वाली बातें कर रहे हैं, वी आर इन 21st सेंचुरी। अब आप 21st सेंचुरी में हो या आप 23rd सेंचुरी में हो, आप किसी भी सेंचुरी में हो, बीइंग अ मुस्लिम, अब जो हम करते हैं, हमारा बिलीव है कि हमने जो करना है उसका हमने हिसाब देना है, हमसे पूछा जाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब मेराज की रात
دیکھا کہ عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور دماغ کھول رہا ہے, یہ اور سزا کس لیے تھی؟ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی. آج ایک تعداد ہے کہ دوپٹہ, وہ کہتے ہیں نا, نگران شورا فرماتے ہیں کہ ہم سمجھاتے تھے کہ بھائی پردہ کرو, پردہ کیا, چادر گئی, دوپٹہ بھی گیا, کچھ بھی نہیں بچا. آستینیں بھی سلیو لیس ہو گئی ہیں. عجیب حال ہوا ہے. کوئی سمجھائے تو اس کو سمجھانے والے کو دشمن سمجھتے. آپ ہی کے بھلے کی بات کر رہے ہیں, آپ ہی کی بہتری کی بات کر رہے ہیں, آپ ہی کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ گناہ کا انجام جہنم ہوتا ہے, اور اچھے اعمال کریں گے, موڈسٹ زندگی گزاریں گے, نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے, رب راضی ہوگا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے, تو انشاءاللہ جنت ملے گی. ہم سب یہی چاہتے ہیں, ہماری کوشش کہ ہم جنت میں جائیں, رب ہم سے راضی ہو جائے, لیکن کام کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بوئیں گے وہی تو نکلے گا نا. اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ شرم و حیا کی جو دولت ہے نا, اس سچ اے گریٹ بلیسنگ, کہ جیسے پہلے ہمیں رکن شورا فرما کے گئے کہ یہ گناہوں سے بھی بچاتی ہے, اور انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو نارمل انداز میں اگر اس نے یہ موڈسٹی اپنائی نہ ہو تو وہ انوالو ہو جاتا ہے. لیکن جب موڈسٹی اس نے اپنے کپڑوں کی, اپنے جو ہے وہ سر سے پاؤں تک, امامہ شریف ہو, داڑھی شریف ہو, یا لباس ہو, یا صحبت ہو, ان ساری چیزوں کو اگر ہم اچھے طریقے سے اپنانے کی کوشش کریں گے, اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت ساری ایسی اموڈسٹی کی چیزوں سے بچ جائیں گے جو کہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے. ہمارے پاس کچھ کلام کی فرمائش بھی آئی ہوئی تھی وقار بھائی کے لیے, پھر ہم سیگمنٹ کی طرف بھی چلیں گے ہمارے, اور پھر رضوان بھائی کے بھی کچھ مدنی پھول ہوں گے انشاءاللہ. صلی اللہ تو شمع میری سعادت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, تو شمع میری سعادت ہے, عالم تیرا پروانہ, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ, تو شمع میری سعادت ہے, عالم تیرا پروانہ, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, آقا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع میری سعادت ہے, عالم تیرا پروانہ, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے,
نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بادوں پر بھی برساتے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ. Today's our topic is modesty. And remember, آج جو ہمارا کوشچن تھا اس کو بھی دوبارہ نوٹ کر لیں. Approximately how many times the Prophet sallallahu alayhi wasallam offered Jummah Salah? آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں کتنے جمعہ ادا کیے؟ اس کے جواب کے لیے لائنز اوپین آپ بھیج سکتے ہیں میسیجز وغیرہ. اچھا آج جو ہمارا وظیفہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ بھی بتا دیتے ہیں تھوڑی دیر میں آنے والا ہے. بلیسنگز ان سسٹیننس. آج ہم یہ کہتے ہیں رزق میں برکت رزق میں برکت. بہت شور ہو رہا ہے. آج ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے بڑا زبردست رزق میں برکت کا. سنت جو آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ سلام کرنے کی سنت ہے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک دو کلپ موجود ہیں. آئیے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور پھر چلتے ہیں پھر اپنے سیگمنٹس کی طرف انشاءاللہ. Alhamdulillah Azza wa Jal, the brothers who are traveling on 12 months Madani Kafla, Alhamdulillah, one Madani Kafla is at the moment present here now in Coventry, and the other Madani Kafla, Alhamdulillah Azza wa Jal, is in Nottingham. So like these two Madani Kaflas are traveling throughout UK, Alhamdulillah, and different locations throughout the UK. And today's Silsila, Path to Success, I invite all you brothers, inshallah, those who are watching this Silsila, to please try to give time towards in the way of Allah subhanahu wa ta'ala on these Madani Kaflas, alhamdulillah. Wherever these Madani Kaflas are traveling throughout UK, inshallah, you'll be updated in your cities, your localities, that a Madani Kafla is traveling there. Some places, alhamdulillah, for 7 days, and others maybe less. But wherever the Madani Kafla is traveling, try to give time, inshallah, on these Madani Kaflas. Alhamdulillah, I believe Haji Abdul Habib will be live on the Silsila Path to Success. I asked Haji Abdul Habib to make special dua for the brothers of Madani Kafla who are traveling, who have given 12 months in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accept this, make this a means of our forgiveness.
آمین بجاہ النبی Now we have a 12 months مدنی قافلہ, 12 ماہ کا مدنی قافلہ UK کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے in different cities, different towns. اگر آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں for 12 months, for 92 days, for 1 month, 12 دن, 3 دن, جتنے بھی دنوں کے لیے ہماری مجلس سے رابطہ کریں, یا آپ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے, یا آپ اپنے سٹی کے اندر مدنی قافلہ بلانا چاہتے ہیں تو ہماری مجلس سے رابطہ کریں. انشاءاللہ عز و جل سنڈے کا جو ہمارا یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ پھر ہمارے برمنگھم اسٹوڈیو سے لائیو ہوگا. اس وقت ہم باب المدینہ کراچی میں ہیں. ہمارے پاس ایک اور کلپ ہے ہمارا 12 ماہ کے مدنی قافلے کے عاشقان رسول کا, اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل UK میں جو 12 مہینے کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے ابھی نوٹنگہم میں ہے, اور ابھی ہم جدول سے فارغ ہو کر الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر پاتھ ٹو سکسیس سلسلہ دیکھ رہے تھے. الحمدللہ عز و جل اس میں عبدالحبیب بھائی کی زیارت ہوئی اور باپو بھی ماشاءاللہ وہاں پہ کرم فرما ہے, تو سوچا ویڈیو کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. بس یہی کہنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا اور استقامت کی دعا کرنا. باپو کی بارگاہ میں بھی عرض ہے, عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا. ہم ابھی نوٹنگہم میں ہیں, انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ہمارا جو مدنی قافلہ ہے وہ اسٹاکن ٹریٹ میں جائے گا, پھر اس کے بعد ڈالسٹن جائے گا. اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری ہوگا. تو آپ سب سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی مدنی قافلے میں شرکت کریں اور علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اسٹوک اور ڈیفرنٹ سٹیز کو آلریڈی انہوں نے مینشن کیا ہے. اس کے علاوہ بھی مدنی قافلے 12 ماہ کے ایک نہیں ہیں, زیادہ مدنی قافلے اس وقت UK میں سفر کر رہے ہیں. سو یو کین کانٹیکٹ دا بردرس انشاءاللہ. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اپنے علاقے کے اندر مدنی قافلوں کی بہاریں آئیں تو آپ بھی جوائن کریں انشاءاللہ. سنڈے کو ہم جو ہے وہ آج کیونکہ تھر کی ایک کال چلی ہے تو تھر کے حوالے سے ہمارے کچھ پیکیجز ہیں اور کچھ ہماری ڈونیشن اپیل ہے, وہ انشاءاللہ سنڈے کے دن انشاءاللہ جب ہم برمنگھم سے لائیو ہوں گے دوبارہ تو اس میں ہم کچھ تھر کے پیکیج چلائیں گے, تو اس سلسلے کو ضرور دیکھیے گا. ہم ابھی سے ٹاپک بتا دیں, وہ سلسلہ بڑا دلچسپ ہوگا اور وہ ہوگا عاشق اکبر جو ہیں اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں امیزنگ سلسلہ ہوگا, بہت نالجیبل. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, ہمیں بہت سارے لوگوں کی ہسٹریاں پتہ ہے, لیکن جو نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر جو ہیں بعد از انبیاء افضل البشر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ہسٹری کے بارے میں, بایوگرافی کے بارے میں ہمیں شاید نہیں پتہ. تو آپ اس سلسلے کو ضرور دیکھیے گا. اور اب ہمارا جو رضوان بھائی, اٹ از آلسو سنہ سلام کرنے کے سنتیں اور آداب. آج ہمارا اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول کہ سلام, ایک آج پرابلم یہ ہے کہ سلام کرنا بھی نہیں آتا رضوان بھائی. اسلام کی بیسک جو ہے کہ بھائی آپ جب ملو ایک دوسرے کو تو سلام کرو, سلامتی کی دعا دو, لیکن سلام کرنے کا رجحان بھی ختم ہو گیا مسلمانوں میں. عجیب مطلب حال ہو گیا ہے. سلام بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے, مکہ دکھا رہے ہوتے تو انگوٹھا دکھا رہے ہوتے تو انگلی دکھا رہے ہوتے ہیں, تو یوں کر رہے ہوتے, تو مطلب عجیب. UK میں, یورپ وغیرہ میں تو اور بھی کچھ حال ہوتے ہیں, پاکستان وغیرہ میں بھی کچھ دیکھیں کہ مطلب جو واقعی سلام جس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی ان کی جو نیکیاں جو برکتیں مطلب بالکل وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. Ji, Bapu, I would like to mention that Islam's beauty, the word Islam itself, if you just see, it has come from peace. The root word would be peace. And subhanallah, what a beautiful religion we have, that whenever we greet and meet with each other, we start with peace. We are spreading peace. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has instructed us to spread the peace. And subhanallah, when we see our Muslim brothers, when we say assalamu alaikum, peace be upon you, wa rahmatullahi wa barakatuh. How beautiful religion is. I would say, when we say subha bakhair, right? Or maybe we say good morning, good evening, good afternoon. Fair enough, you can add these words after saying assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. But if you miss the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are not only missing the reward, but also you are missing the essence of your religion, which is giving the dua of peace, and then in return you get the dua of peace. If somebody says good morning, he is just giving you a greeting of morning only.
If somebody is saying good afternoon, he is just talking about that afternoon. If somebody is saying good evening, he is just talking about that evening. But subhanallah, Islam tells us, say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It means peace be upon you. Not only in the morning or afternoon or in the evening, but subhanallah, this dua is given to our Muslim brother. And then in return, the other person says, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Then again, the dua of peace comes to a person who gives dua of peace to the other person. But as you said, unfortunately, the sunnah we have abandoned. We just start, how are you doing, what's up, how's life, how's work, and we start our conversation with these phrases and words. But what should we actually do as a Muslim? First, we should say salam, and then we should start kalam. The first should be salam, then should be the conversation. माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमने मदनी फूल दिए। और ये भी याद रखें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले सलाम कहने वाला तकब्बुर से बरी होता है। और ये याद रखें, ये अच्छी आदत नहीं है तकब्बुर करना। तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जो सलाम में पहल करना, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। जो सलाम में पहल करता है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। लेकिन आज तो ये होता है कि जी मैं फ़लाँ साहब हूँ, मैं फ़लाँ साहब हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, तो मैं क्यों सलाम करूँ, मैं क्यों सलाम करूँ। जो सलाम में पहल करता है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। तकब्बुर से उसको दूर किया जाता है। बल्कि सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें, और जो जवाब देता है उसको 10 रहमतें नाजिल होती हैं उस पर, है। लेकिन जो पहल करता है उस पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। इसी तरह अस्सलाम अलैकुम कहने, अब मेजॉरिटी अगर आप देखें तो कह भी देते तो अस्सलाम वालेकुम, We don't know how to pronounce. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, तो अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, तो पता नहीं क्या कह रहे होते हैं। अच्छा, जो अस्सलाम वालेकुम कहे उसको 10 नेकियां मिलती हैं। जो व रहमतुल्लाह मिला ले तो 20 नेकियां, एंड व बरकातहू मिला ले तो 30 गुड डीड्स, यानी कि 30 नेकियां मिल रही हैं यार। कयामत में एक नेकी के पीछे भाग रहे होंगे, कोई भी नहीं देगा, एक नेकी कम पड़ गई। आज मौका है, इस्लामी तरीके से अगर हम सलाम करते हैं एक दूसरे को, अच्छा एक तो आता नहीं है, जिसको आता है उसके आगे कुछ मिला लेते हैं। रिजवान भाई, कोई कहता है जन्नतुल मकाम और दोज़कुल हराम और पता नहीं क्या क्या होते हैं ना, अजीब अजीब माज़अल्लाह जुमले बढ़ा लेते हैं, आपके बच्चे हमारे गुलाम। तो ये मतलब अजीब ही हाल है यार लोगों का यार। एक तो आता नहीं है, अच्छा आता थोड़ा बहुत सीखते उसके आगे अपने पास से लगा लेते हैं। तो अल्लाह ताला बचाए हमें। और सलाम जो है वो दुरुस्त तरीके से कहना चाहिए, इसके तलफ़ुज़ पे भी गौर कर ले। बल्कि मैं ये भी पढ़ रहा था एक जगह के सलाम का मतलब भी जो है ना, कुछ उलमा ने इस तरह डिफाइन किया कि जिसको सलाम कर रहे हैं, तुम्हारा जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी इज्जत इज सेफ फ्रॉम मी, मेरे पे आराम है, यानी तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचे। लुक एट द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, यू मीटिंग समवन विद द फर्स्ट टाइम एंड यू गिव हिम सलाम, इसका मतलब है आप उसको कह रहे हैं कि आप बेफिक्र हो जाओ। A beautiful point I just remembered, sorry to cut into, that there was a time when there was some you see robbers, when they had an intention to rob somebody, they would not say salam to those people. Allah, Allah, Allah. This is in the history. Because they knew that if we are saying salam to them, then how can we rob them? क्या बात की आपने, क्या बात की। वो वाकई देखिए, आप गौर करें, मतलब ठीक है गलत काम कर रहे थे, लेकिन सलाम को कैसा रखा हुआ था उन्होंने। हम आज सलाम कर भी रहे हैं, यानी कि अगर आप देखें माशरे को, कहते वी ऑल वांट द आइडियल सोसाइटी। आइडियल सोसाइटी के अंदर बैक बाइटिंग नहीं होती है, जेलसी नहीं होती है, हिपोक्रेसी नहीं होती है, धोखा देना नहीं होता है। जब बंदा सलाम कर रहा है और सामने वाला आपको भी सलाम का जवाब दे रहा है, इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पड़ोसियों को सलाम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मस्जिद में एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, मोहल्ले में एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, शहर में एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, मार्केट में सलाम कर रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अगर हम सलाम के मतलब पे गौर कर लें और इस सलाम का जो असल मकसद है, जो आप कहते हैं ना कि रूह है, हम इसको समझ जाए तो हमारी सोसाइटी आइडियल बन जाए। कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई किसी से बददियानती नहीं करेगा, कोई किसी के बारे में गलत खबरें नहीं फैलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने इस्लाम को सही तरह समझा ही नहीं है कि पहली मुलाकात आप सलाम कर रहे हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। जो पहले सलाम करता है वो अल्लाह के करीब हो रहा होता है। बल्कि बहुत सारे तो कहते हैं कि वो मुझे पहले सलाम करे रिजवान भाई, जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सब के लिए रोल मॉडल हैं, बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो, सबसे पहले सलाम में पहल करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मीठे इस्लामी भाइयों, कोशिश करें, और मदनी चैनल के नाज़रीन,
if you want to learn more about the Sunnat and Adab, then there's 2 books. One is Bahar-e-Shariat, Hissa 16, 312 pages ہیں, اور 120 pages کی book ہے سنت اور آداب. یہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بھی لے سکتے ہیں, اور آپ جو ہے ہمارے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت برکتیں ملیں گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ہم سب چاہتے ہیں ہم جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں, تو سنتوں سے محبت کریں, انشاءاللہ جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے. ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ عرض کرتے ہیں. آج کا ہمارا وظیفہ ہے بلیسنگز ان سسٹیننس. چلیں اس کو نوٹ کر لیجئے, ہمارے اسکرین کے اوپر بھی یہ وظیفہ آ رہا ہوگا. Start and end always with the درود پاک. Recite یا باسطو 100 times after چاش prayer. چاش کی جو نماز ہوتی ہے سورج نکلنے کے بعد جو ہوتی ہے, جو 20 منٹ کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشراق چاش, چاش کی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھیں. then there will be blessings in your sustenance. آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی. ہمارا جو کوشچن تھا آج کا وہ یہی تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروکسیمیٹلی کتنے جمعے جو ہے وہ ادا کیے. رضوان بھائی انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا جواب بیان کریں گے, اور ہمارے پاس میسیجز بھی آ گئے ہیں. نام دیکھتے ہیں کہ نام کتنے آئے ہمارے پاس. کچھ نام مجلس نے آج بھیجے نہیں بھیجے, بخیر پرچے تو آ گئے, لائے دے دیجئے انشاءاللہ. جی باپو, approximately رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم offered 500 جمعہ prayers. چلیں یہ آگے پرچی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں آج کس کا نام نکلتا ہے, اور آج شاید نام سب کے میرے پاس نہیں آئے. بہرحال ان کے نام اس میں ڈال دیں, لیکن مجھے ابھی تک میسیج نہیں مل سکا, غالباً کوئی وجہ ہوگی. تو بہرحال ہم نام نکال لیتے ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں آج کس خوش نصیب کا نام. اور انشاءاللہ پھر آپ ہماری مجلس کو میسیج بھی کر دیجئے کہ آپ کو کون سی بک مکتبۃ المدینہ کی چاہیے. تو آج جن کا نام نکلا ہے ماشاءاللہ مل گیا. ہمارے سمیر بھائی اس کو مینیج کرتے ہیں, تو سمیر بھائی نے بھیج دیا ہمیں. نام پہلے پکار لیتے ہیں. ام ہارون برمنگھم, عبد الرحمن نیلسن, سمیر اتاری نچل, منصور اتاری تھر سندھ. ماشاءاللہ آپ کی کال بھی تشریف لائے, آپ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے جواب بھی دیا. میلاد رضا بلیک ہیتھ, ابو مدنی تھر سندھ, ماشاءاللہ 2 ہو گئے تھر سے. محمد سلیمان برمنگھم, ام وسیم برمنگھم, ام وقار مانچسٹر, بنت عبد الغفور مانچسٹر, وقار احمد مانچسٹر, بنت علی برمنگھم, بنت ریاست برمنگھم, ام یاسین ناٹنگھم, محمد قدرت موزلی, ہارون اتاری برمنگھم, بلال شبیر برمنگھم, سیف الرحمان برمنگھم. اور جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے, کیا بات ہے, ہمارے سمیر اتاری نچل سے ماشاءاللہ آج آپ کا نام نکلا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کو کون سی بک چاہیے تو ہمیں بتا دیں آج ہمارے سمیر بھائی کا. اچھا بات یہاں نہیں ختم ہوئی ہے, انشاءاللہ اس فیبرری میں جتنے بھی ونرز ہیں ان کی ایک اور مرتبہ قرآن دازی کی جائے گی, اور پھر انشاءاللہ عز و جل پورے سال کی فری سبسکرپشن آف منتھلی فیضان مدینہ کا جو میگزین ہے پورے سال کے لیے جو ہے وہ ونر کو جو ہے وہ ہم سبسکرائب کر کے ہماری مجلس دے گی. اور چاہے آپ کو انگلش چاہیے یا چاہے آپ کو اردو چاہیے, یہ بھی ایک ہمارا ہے کہ یہ جیتنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو جاتا. نیکسٹ منتھ میں پہلی قرآن دازی میں دوبارہ ایک دفعہ ہم لیں گے اور دوبارہ ان کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تحفہ دیں گے. وقت کچھ کم رہ گیا ہے رضوان بھائی, ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کچھ اور مدنی پھول آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تاکہ یہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر میں اور اپنے فیملی کے اندر ایک موڈسٹ لائف گزار سکیں, ایک آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں. اور آئیڈیل سوسائٹی کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انسان کا موڈسٹ ہونا ہے. Bapu, it is the beauty of Dawat Islami that it does not only highlights the issues, the problems of society, rather it also gives you the solution. This is beauty of Dawat Islami, alhamdulillah. And today we have talked about modesty. We have also talked about immodesty. We have talked about the problems in our society, how the people, they are going towards immodesty. But it should start from the very young age. We should start teaching our children at very young age that what is modesty. We need to teach them haya. When we have got our children, they're very young. At that moment we think it's just, she is a little girl, he's a little boy, doesn't matter. We may give them immodest clothing. Okay? We give them whatever they want to wear, doesn't matter. Abhi bacha hai, doesn't matter. She's still a child, he's still a baby.
So this is not good, because if they are getting used to it, and then once they get used to it, what will happen? A time will come, it will be very hard to change them in their later stage. I tell you a beautiful account. It has been mentioned that Hazrat Sayyidina Sahal Tustari rahmatullahi ta'ala alayh, he says that I was 3 years old, and when I would see my uncle Sayyidina Muhammad bin Sawar rahmatullahi ta'ala alayh, he would offer salah alone. And one day my uncle, maternal uncle, he asked from me, he asked that, why don't you remember Allah Tabarak wa Ta'ala, who has created you? I asked him that, how shall I remember Allah? How do I do dhikr of Allah? He said, whenever you go to your bed, without uttering anything from your mind, just say in your heart. And he guided him 3 words, 3 sentences, 3 phrases. What were they? Allahu Ma'iya, Allahu Nazirun Ilayya, Allahu Shahidi. Allahu Ma'iya, Allahu Nazirun Ilayya, Allahu Shahidi. Allahu Ma'iya, Allahu Nazirun Ilayya, Allahu Shahidi. You have to recite this 3 times. What does it mean? Allah is with me, Allah is watching me, and Allah is my witness. Allahu Akbar. He says that I started reciting these kalimat and I enjoyed it, reciting it. Subhanallah. Initially I recited for 7 times. Then he said that you can increase it for 11 times. My dear respected viewers of Madani channel, what a beautiful piece of advice the uncle gave to this child. That you should remember Allah is watching you. When a person has got this understanding that Allah is watching me, Allah is my shahid, He is my witness, Allah is with me, how come is it possible that person will fall into sin? Person will commit sin. Today, our daughters, our son, our children, they're out there, we never know where they are. I'm telling them, don't think that my father is watching me or not, my brother knows or not, my friends know where I am or not. Always remember, if you are going out, and you should remember Allah is with me, Allah is watching me, and Allah is my witness. If this sabak, if this lesson you take with you, I think this is the solution for modesty. This is solution for good deeds. This is a solution to protect oneself from sins. But I'm telling you, unfortunately, Bapu, the problem is, there was a girl, 14 years old girl, on 14th February, she left home, she said, I'm going to see somebody, my friend, and parents gave her ijaza, permission, and she never came back for 3 nights. Police recovered that young girl. After 3 nights she came back. She had lost. The mature viewers of Madani Cell would understand what had she left, her respect, her honor and everything. This is the condition. We can't close our eyes. This is happening to us in our society. Within Muslims, we have to protect them. We have to protect our children. We have to teach them modesty, haya, and this lesson we need to teach them. Allah is with us. Allah is watching us, and Allah is our shahid, our witness. क्या बात है रिजवान भाई, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की. Allah is always watching us. इंसान दुनिया लोगों से बचना तो समझता है कि यार मैं इससे बचकर गुनाह कर रहा हूँ, इससे बचकर ये काम कर रहा हूँ, पर्दा डाल के कुंडी बंद करके, लेकिन रब तो देख रहा है ना. उसको इतना ये हो कि रब का खौफ हो तो इंसान फिर गुनाह से बचता है. लेकिन रब का खौफ जो है इस वक्त हमारे दिलों में नहीं है. और वही बात है ना कि जिसमें हया नहीं है ना, फिर उसका जो जी चाहे करे. तो फिर वही हो रहा है माशरे में. आप देखें कि लोग जा रहे होते हैं, आपके आगे चल रहे होते हैं, साइड पे चल रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि पीछे कौन है, लेकिन वो जो गालियां बकते हैं, जो बुरा भला कर रहे होते हैं आपस में बातें करते हुए, और मतलब उनको इतनी भी शर्मो आया नहीं होती, इतनी भी मतलब वो मॉडेस्टी नहीं है कि आसपास कौन है, कुछ जा रहा है, कोई हो सकता है कि कोई लेडी जा रही हो, कोई इस तरीके से लोग जा रहे हो जो सुन रहे हो, और वो शर्मो आया के पैकर हो, मतलब वो सोच नहीं सकते कि इस तरीके से कोई बात कर सकता है. लेकिन चलते फिरते उठते आते जाते आपको आजकल सराउंडिंग के अंदर ये माहौल दिख रहा है. और इसकी मेन वजह यही है कि अपने इस्लाम के बारे में जो है ना,
ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. یعنی برے کام کر رہے ہیں, انجام برا ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی کسی اور کو بلیم دے رہے ہیں, نہیں نہیں یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. حالانکہ ہو ہمارے اپنی جو ہے وہ کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام پر چڑھنا چھوڑ دیا, اسلام کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اسلام تو پیار محبت سکھاتا ہے, اسلام کوئی اموڈسٹی کا درس نہیں دیتا, اسلام تو موڈسٹی کا درس دیتا ہے. ہمیں تو زبان کو بھی بڑا احتیاط سے استعمال کرنے کا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کو دیکھ لیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ بچوں کی امی کہا جاتا ہے, اور لوگ بلا دریغ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میری وائف میری بیوی. تو اس طریقے سے آپ بزرگوں کے واقعات پڑھیں. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے کے پاس گیا, وہ بڑی محتاط گفتگو فرماتے تھے. آج تو گفتگو بھی اوپن ہے نا, جو بندہ خاموش رہتا ہے کم بات کرتا ہے, ہم کہتے ہیں اس کے بعد مت بیٹھو یار, یہ بڑا شائع پرسن ہے یار, یہ پتہ نہیں اس کو تھوڑا باہر نکالو, یہ گھر ور میں کہہ دے. حالانکہ وہ کم بول رہا ہے نا تو بچا ہوا ہے, جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ پھنستا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑی محتاط گفتگو کرتے. ایک بار آپ کی بغل میں پھوڑا نکل آیا, اس کے متعلق پوچھا گیا کہ دیکھیں آپ کیا فرماتے, بغل میں پھوڑا. تو پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ جب پوچھا کہ کیا ہے تو کہنے لگے, ارشاد فرمایا ہاتھ کے اندرونی حصے میں پھوڑا نکل آیا. یعنی ایسی گفتگو, محتاط تمیز والی گفتگو کہ یار بندہ سنے تو بولے کہ یار کیا واقعی حیا کے پیکر تھے, کہ ایسی باتیں کہنا, ایسا جملہ کہنا کہ جس سے اموڈسٹی کا بھی تھوڑا بہت سا بھی شائبہ ہو, یہ اس سے بھی بچتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, بے حیائی والا کام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, دوبارہ سن لیں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فحش یعنی بے حیائی والا کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے. آج تو وہی دوست پسند آتا ہے جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے, جو عجیب عجیب چٹکلے سناتا ہے, جو عجیب عجیب جو ہے وہ تہمتوں بھرے, گالیوں بھرے, غیبتوں بھرے میسیج بھیجتا ہے, سناتا ہے. ہمیں وہی دوست پسند ہے. ایسے لوگ کا جنت میں داخلہ حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسوں کی صحبت سے بچائے. اور ایسوں کے بارے میں ہے کہ بروز قیامت کتے کی صورت میں یا کتے کے پیٹ میں جو ہے وہ اس کو لایا جائے گا. کس کو؟ کہ جو فحش باتیں کرتا ہے, جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے. اللہ تعالی ہم کو کفل مدینہ عطا فرمائے. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا لکھا ہے نا, اللہ ہمیں کر دے عطا کفل مدینہ, ہر ایک مسلمان لے لگا کفل مدینہ, بولو نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں, آنکھوں کا زباں کا دے خدا کفل مدینہ. اللہ تعالی ہم کو باحیا بنائے, باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسوں کی صحبت عطا فرمائے جو کہ واقعی موڈسٹ ہیں, جو حیا دار ہیں, تاکہ ہم بھی ان کے ذریعے مزید حیا کا درس لے سکے. مدنی چینل دیکھتے رہیں, دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیں. امیر اہل سنت کی ذات ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک مثالی ذات ہے. اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کا تقوی اور یہ چیزیں عطا فرمائے. خاص طور پہ رضوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جزاک اللہ آل دا وے فرام. آپ اس وقت ہم باب المدینہ میں اور آپ لندن میں, بہت جلد ملاقات ہوگی, لیکن آپ کے مدنی پھولوں کا بہت بہت شکریہ. given me an opportunity to give invitation towards righteousness and to earn deeds. Jazakallahu khaira. آپ کا بھی سلسلہ جو آتا ہے ذرا اس کی بھی دعوت دے دیں. وینسڈے کون سا ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں؟ Alhamdulillah, we've got a program, live program, Al-Mustafa, the chosen one, alhamdulillah, every Wednesday. It's a program on different various topics, alhamdulillah, on the seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And you can watch it every Wednesday, 8 o'clock, and we've got various segments in it, and a message from Nigrani Shura, English dubbed message that is also played, alhamdulillah, and Sunnah, Wazaif, and so many beautiful other various fragrant Madani pearls they are shared with the viewers. MashaAllah. Jazakallah once again Izwan bhai, Jazakallah for Abdul Habib bhai جو ہمارے پاس آئے تھے, مدنی پھول دیے رکن شورا نے, این وقار بھائی. کیپ واچنگ مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل تکتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path
Jannah, the path of knowledge.